بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس 15واں پارہ آغاز ہے سورۃ الاسراء۔ ایک آیت پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبدہ لیلا، اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہی مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بآواز بلند مل کے لگیے سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے ایک حدیث پاک سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ سورت کا نام بھی اسراء ہے اور ہماری جو موضوع لکھا ہے پوسٹ پر، اس کا موضوع بھی شب اسراء کے دلہا ہے۔ اسراء میں نا سفر، سیر پہ جانا، تو کیونکہ اس میں تذکرہ ہے کہ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، تو اس سورت کا نام بھی سورۃ الاسراء پڑ گیا، سیر والی۔ سورت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سبحان الذی اسریٰ، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ ہمارے ماحول میں تمام تر توجہ میری طرف رکھیں، لوگ آتے جائیں گے ماشاءاللہ، انتظام ہوتا رہے گا، آپ نے توجہ رکھنی ہے، تقریر شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں مولا آج کا درس قرآن قبول و منظور فرما۔ میں تو آج یہی اعلان کرنے کے لیے نکلا تھا گھر سے کہ آج درس قرآن ملتوی کرتے ہیں، لیکن آپ کی رونقوں کو دیکھ کر میری نیت بدل گئی۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا جو ماحول اور کلچر ہے، اس میں جب ایک بندے کو حیرانی ہوتی ہے تو ہم اپنے لہجے میں ایک آواز نکالتے ہیں، واہ 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 واہ۔ یہ حیرت والے الفاظ ہیں، اور عرب میں جب ان کو حیرت ہوتی تو وہ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیرت والے الفاظ میں۔ اب جب ایک قاری قرآن تلاوت کرتا ہے اور جب ایک خاص ایک مقام پر آواز کو بلند کرتے کرتے جاتا ہے تو اس وقت ہم بھی حیرت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حیرت کا ایک معنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سبحان اللہ بیان فرمایا۔ وہ پاک ذات ہے۔ میں حیرت والی ایک بات آپ کو سنانے لگا ہوں بخاری شریف سے۔ حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا
اس نے حملہ کیا، ایک بھیڑ اٹھا کے دوڑ گیا۔ وہ جو بکریوں والا تھا، صحت مند بندہ تھا، اس نے دوڑ لگائی، بھیڑیے کے ساتھ مل گیا، ہمت کر کے اپنی بکری چھڑا لی۔ آگے سے اس بھیڑیے نے کلام کیا انسانی زبان میں، انسانی زبان میں کلام کیا بھیڑیے نے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھ سے چھین لیا۔ جب اس نے یہ کلام کیا تو جو بکریوں والا تھا اس کو حیرانی ہوئی، کہنے لگا سبحان اللہ۔ کہہ سکتے سبحان اللہ؟ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ سبحان اللہ یتکلم زید، کمال کی بات، واہ واہ، بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ تو تب آگے ایک اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ بھیڑیے نے یہ کہا تھا کہ یہ اتنی حیرانی والی بات نہیں ہے جو میں نے اب حیرانی والی بات سنانی ہے۔ جب بھیڑیے نے کہا کہ میں نے حیرانی والی بات سنانی ہے ابھی، تو اس نے کہا اور کیا ہے؟ اس نے کہا جا یہ دو باغوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان ایک نبی نے دعویٰ کیا ہے، ان کو جا کے دیکھو، ان سے جو بھی سوال کرو وہ قیامت تک جواب ارشاد فرمائی جا رہے ہیں۔ وہ نبی تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ حیرانی پر سبحان اللہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ یہاں بھی استعمال فرمایا ہے اور بتایا ہے لوگوں کو، اے کائنات والوں سنو، معجزے میں نے اپنے محبوب کو اور بھی عطا فرمائے ہیں۔ اگر درخت زمین پر چلتا ہوا نظر آئے تو یہ بھی حیرانی ہے۔ سبحان اللہ کہیں جو ساتھ ساتھ سو کے نہ بیٹھا کرو، جا کے بیٹھا کرو۔ اگر لوگوں کے سامنے چاند ٹوٹتا ہوا نظر آئے تو یہ بھی حیرانی ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے پلٹتا ہوا سورج نظر آتا ہے تو یہ بھی کافی حیرانی ہے۔ اگر حضور کی انگلیوں سے پانی چلتا ہوا لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھے تو یہ بھی حیرانی کم نہیں ہے۔ مولا کریم وہاں تو نے سبحان اللہ کا ذکر نہیں فرمایا، اس معجزے میں کیوں سبحان اللہ فرمایا؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہاں سبحان کا لفظ حیران کن ہونے کے لیے یہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اے میرے سننے والے لوگوں، اے میری مخلوق سن لینا، معجزے میں نے اپنے محبوب کو اور بھی دیے ہیں، لیکن یہاں میں نے سبحان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ یہ ایسا حیران کن معجزہ ہے کہ اس معجزے میں آنکھیں میرے مصطفیٰ کی ہوگی لیکن دیدار پروردگار کا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں معراج کی رات، 27ویں رجب شریف۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یکے بعد دیگرے دو غم لاحق ہوئے۔ میرے سرکار غم محسوس کرنے لگے۔ ایک آپ کی وفادار بیوی ہماری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئی۔ سرکار کو بڑا ہی غم لگا، بڑا ہی غم لگا، اور یکے بعد دیگرے آپ کے محبت والے چاچا جان حضرت ابو طالب وہ بھی انتقال کر گئے۔ جب انتقال کر گئے سرکار پریشان ہو گئے، اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سرکار کو پریشان نہیں تھے ہونے دیتے، بہت زیادہ تسلیاں دیا کرتے تھے، بہت زیادہ تسلیاں دیا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ جب میرے حضور پریشان رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ ارشاد بیان فرمایا، میرے محبوب کو جا کر کہو کہ اے محبوب
ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار کرے. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. ان اللہ اشتاق، اللہ کی چاہت ہے کہ تیرا دیدار کرے محبوب، تو اس لیے میرے محبوب کو لے کر آؤ. تو جب محبوب کو لے کر آئے تو وہاں پر یہ راز و ریاض کی باتیں ہوئی کہ ہم نے محسوس کیا کہ میرا محبوب اپنے پیاروں کی جدائی پر بڑا پریشان ہے. آج محبوب کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں نے اپنے حجابات اٹھا کے محمد کو اللہ کا اپنا دیدار کرا دیا. یہ تھی وہ راز کی بات کہ جس کو اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ماننے کی توفیق عطا فرمائی. ساتھ ساتھ ٹائم جو کہ یہ دیکھیے قیمتی ہوتا ہے آپ کا، ایک دو باتیں بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں. یہ بنیاد الطالبین ہے حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی. شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی المعروف غوث اعظم سرکار. آپ نے اس کتاب میں ایک اپنا نظریہ لکھا ہے. وہ نظریہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ عربی والی جلد ہے، اس کی ایک ہی جلد ہے. توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ. ارشاد فرما سکتے اس میں صفحہ نمبر 141 پر فرمایا وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّبِيَّ، ہمارا تو یہ ایمان ہے. کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ غوث پاک. فرمایا وَنُؤْمِنُ، ہمارا یہ ایمان ہے بِأَنَّ النَّبِيَّ، یہ جو نبی ہیں رَا رَبَّهُ، اپنے رب کا دیدار کیا ہوا ہے لیلۃ الاسراء، شب معراج کی رات، بے آئے نئی راسی، اپنی سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنا دیدار اس میں لکھا ہوا ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اپنے نظریے ہو سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جب شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب گئے تو وہاں علی کا دیدار کیا رضی اللہ. اور ایک دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں جبریل کا دیدار کیا علیہ السلام. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ اللہ نے جو خود بیان فرما دیا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرانے کے لیے لے گئی محبوب کو. تو کوئی مانے چاہے نہ مانے، ان کا اپنا عقیدہ ہے. یا مولا کریم جیسے تیرے اس ولی کا عقیدہ ہے ہم نے بھی وہی عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ محبوب نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہوا. حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں. شب اسریٰ میں یہ جو سحر والی رات ہے، میں بات کرنے لگا ہوں ذرا توجہ چاہوں گا. اگر کوئی میری پراپرٹی کسی اور مقام پر ہے اور وہاں میں نے بندہ رکھا ہوا ہے اور وہ مجھے ٹیلی فون کرتا ہے شاہ جی آ جاؤ اپنی جگہ پر پھیرا ہی مار جاؤ، تو اڑی زمین ہے، زمین تے پھیرا مارنا چاہیے. پتہ یہ جگہ کہ مجھے وہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ وہاں میری زمین ہے. توجہ ہے نا؟ اگر وہاں میری زمین ہی نہیں ہے تو مجھے کس نے بلانا؟ اپنی زمین دکھانے کے لیے کسی کو کوئی چاہت نہیں ہے کہ کوئی دیکھے. آجو تو اڑی اپنی جگہ پھیرا مار جاؤ. اے محبوبہ، یہ زمینیں بھی تیرے لیے ہیں، یہ سارے آسمان بھی تیرے لیے ہیں، یہ سدرۃ المنتہا بھی تیرے لیے ہے، یہ اسریٰ کی ساری مسافتیں تیرے لیے ہیں، یہ سارے
اللہ اکبر، یہ راز کی بات ہے، یہ صرف خطیبانہ جملہ نہیں ہے، حضرت مجدد علی ثانی نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن محبوب کو فرمایا، اور وہ بھی جب ملاقات ہو رہی تھی اس وقت فرمایا، اے محبوب ما خلقتو لے سوا کا لے اجلے کا، او کما قال، اے محبوب تیرے سوا جو کچھ بھی میں نے بنایا ہوا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ مکتوبات شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس پوری کائنات کا، بے شک زمینوں کا تذکرہ ہو، بے شک آسمانوں کا تذکرہ ہو، اے محبوبہ اس پوری کائنات کا خالق تو ہوں، میں ہوں، لیکن آج معراج پہ آ جا تاکہ میں ثابت کر دوں، اے کائنات والو پوری کائنات کا خالق میں ہوں، مالک آج محمد مصطفیٰ کو بنا لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، آج نہیں ثابت کرنا تو کب ثابت کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی سرداری صرف ایک ہمارے نبی کو عطا فرمائی، سارے رسولوں کی سرداری ہمارے سردار نبی مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ ایک یہاں پر ایک اور میں آپ کو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے ایک دن کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ وہ مدینے والا تیرا سب سے بڑا محبوب ہے، کبھی ہماری بھی قسمت میں دیدار ہو جائے۔ مولا کریم جو سبحان اللہ کہتے ہیں ان کو بھی دیدار ہو جائے، بڑی بات کہنے لگا ہوں، مولا ہمیں بھی اپنا محبوب دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو انتظام کرتے ہیں، آپ ایسے کرو جنت کی راہوں کو سجاؤ، دوزخ کو بند کرو، جنت کو سجا دو، راستے میں کمکمے لگا دو، اور یہ جو سدرہ والا درخت ہے نا اس پر سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ، مولا کریم ان کا ہمیں بھی دیدار کروا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیسے فرمایا؟ انتظام یہ فرمایا کہ سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں۔ آج جب اکٹھے ہو رہے تھے تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا آج کوئی خاص بات ہے؟ یہ اتنا پیارا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ آگے سے دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں وہ جن پر ہم درود نہیں پڑھا کرتے تھے آج وہ سردار خود تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ آج فرشتوں کے بھی معراج کی رات، آج باقی نبیوں کے بھی معراج کی رات، آج مسجد اقصی کی معراج کی رات، یہ 27ویں جو رات ہے یہ خود عرش اولا کی معراج کی رات ہے کہ اس رات میں میرے مصطفیٰ نے عرش اولا پہ جا کے قدم رکھنے۔ اللہ، تو یہ بھی ایک رازوں میں راز تھا کہ جب فرشتوں نے تمنا کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو وہاں پر بلا کر یہ انتظام کیا تھا تاکہ فرشتے بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ میں نے غوث پاک کی بات کی ہے، ہمارے علاقے میں ایک اور بہت بڑے ولی کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، ان کا نام ہے حضرت عثمان علی حجویری، حضرت سیدنا عثمان علی حجویری المعروف داتا لوری۔ یہ داتا لوری جو نا، ہم تو لوری نہیں کہتے، ہم داتا صاحب ہی کہتے ہیں، لیکن جو انڈیا والے ہیں، بنگلہ دیش والے ہیں، باہر والے ملکوں والے ہیں، وہ ہمارے داتا صاحب کو داتا لوری ہی کہتے ہیں۔ جس طرح ہم یہاں پر بیٹھ کے خواجہ اجمیر کہتے ہیں نا تو وہ داتا لوری کہتے ہیں، ان کو یہ تعارف ہے۔ میں اب داتا صاحب کی بات سنانے لگا ہوں
کشف المحجوب میں یہ آپ کی تحقیق ہے اور وہ پائے کے ولی ہے. تو آپ نے بڑی توجہ سے یہ بات سنی ہے. میرا آج کے موضوع پر جب آپ نے قلم اٹھایا نا تو فرمانے لگے کہ جب محبوب نے اللہ کا دیدار کیا سارے معاملات مکمل ہوئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوبہ اب چلیے واپس اور اپنی ڈیوٹیاں سنبھالو, جا کے اپنی ڈیوٹیاں سنبھالو. تو محبوب نے کہا مولا اتنا جلوہ عطا فرما کر کون چاہتا ہے کہ واپس جائے, کون چاہتا ہے کہ واپس جائے. تیرا جلوہ میں نے دیکھا ہے, میں دل کو تسکین ہو گئی ہے, اب دنیا میں جانے کو دل نہیں کرتا. میرے داتا علی حجویری کی تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اے محبوبہ یہ پریشانی چھوڑ دے, تو دنیا میں چلا جا. کیوں؟ آج تو 27ویں رات کو میرا اپنا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, کیونکہ یہاں رہنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے. وہاں پر ڈیوٹیاں ہیں, وہاں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے, وہاں چلا جا. اے محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج تو خود میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. دنیا میں جب تو زمین پر اترے گا ہر نماز کے اندر میں تجھے اپنا جلوہ عطا فرماتا رہوں. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے, محمد ہمارے. ایک دو باتیں سن لیں, یاد رکھنے والی باتیں ہیں. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر در المنصور ہے, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر ہے. میرے پاس یہ عربی کی جلد نمبر 5 ہے, یہ ترجمے کے بغیر. اس میں ایک دو باتیں بڑی حیرت والی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آئے تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ انہوں نے تو فلسطین والی مسجد اقصی کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو یہ کہتے ہیں میں دیکھ کر آیا ہوں, ان سے نشانیاں پوچھ لیتے ہیں. تو اس کے جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 167 پر 67 پر یہ میں روایت پڑھنے لگا ہوں. بڑی ایمان فروز یہ روایت ہے, توجہ سے سنیے گا. جب کافروں نے مشرکوں نے یہ سوال کیا کہ مسجد اقصی کی نشانیاں بتاؤ, تو وہاں پھر کیا ہوا, میرے محبوب نے فرمایا فَفَتَحَ لِي صِرَاطً كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے, میں گویا ایسے ہی محسوس کر رہا تھا کہ بیٹھا تو مکہ میں ہوں لیکن پوری مسجد اقصی میرے سامنے رکھ دی گئی. مسجد اقصی میرے سامنے رکھ دی گئی ہے. یہ اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے مسجد اقصی کو اٹھا کے رکھنا. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرید حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اتنی طاقت ہے کہ ایک تخت کو اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ سکتے ہیں, تو وہ تو پھر جبریل علیہ السلام ہے, مسجد اقصی کو کیوں نہیں اٹھا سکتے. تو جب سامنے رکھا تو اس میں پھر فرمایا لا تسألونی عن شیء الا نبأتکم عنہ. اے سوال کرنے والو, اب سوال کرنا تمہارا کام ہے, ہر سوال کا جواب دینا میں محمد مصطفیٰ کا کام. اتنی شان ہمارے سرکار کی, اتنی شان ہمارے سرکار. مسجد اقصی کی بات ہوئی تھی, یہاں پر ایک اور بات سن لیں, 10 منٹ باقی ہیں, توجہ سے سنیے گا. یہ بڑے قیمتی آپ کے 10 منٹ ہیں, 20 منٹ پر انشاءاللہ خطاب ختم کریں گے. جب سرکار نے مسجد اقصی کے اندر باقی نبیوں کو امامت کروائی, باقی نبیوں کو امامت کروائی, حضرت جبریل علیہ السلام نے
دو روایتوں میں، ایک ہے کہ ہاتھ پکڑ کے سرکار کو آگے کر دیا، اور دوسرا یہی تھا کہ سرکار کو عرض کیا سرکار اے مصلی تو ہٹائیے، یہ مصلی آپ کا ہی ہے۔ میرے حضور کا فرمانے علی شان سنیے، فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، کون تو امام النبیین و خطیبہم، جب قیامت کا دن ہوگا اس دن میں بھی سارے نبیوں اور رسولوں کا امام بھی میں ہوگا، ان کا خطیب بھی میں ہوگا۔ دنیا میں بھی ہمارے سرکار سب کے سردار، اور قیامت میں بھی ہمارے سرکار سب کے سردار۔ جب نماز پڑھائی تو وہاں پر ایک محفل منعقد ہوئی، محفل منعقد ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام انتظام فرمانے والے، انتظامیہ کمیٹی کون ہے؟ حضرت انتظامیہ کمیٹی حضرت جبریل علیہ السلام وہ اعلان فرما رہے ہیں، اب آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے کے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون سبحان اللہ؟ انہوں نے تقریر بیان فرمائی، اب آپ کے سامنے تشریف لے کے آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور وہ محفل اگرچہ ہمیں نہیں ملی، میرا تو اتنا یقین ہے اس محفل کا جو بندہ بھی تذکرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب فرما دے گا۔ اور ایک وہ مقام آیا، حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں، اب آپ کے سامنے جو تقریر کرنے کے لیے تشریف لے کے آ رہے ہیں ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ میں صدقے یا پورا تو عین بکر یا پورا تو عین بکر یا سرکار تواڈے نام دے نال میرے اکھاں دی ٹھنڈ ہے، تواڈا نام میرے دل دی ٹھنڈ ہے، تواڈا نام میرے ایمان دی ٹھنڈ ہے۔ اب سرکار سٹیج پر آئے، سٹیج کا ذکر نہیں ہے کیسا تھا، لیکن یہ تذکرہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے تقریر کی۔ اب سرکار نے کیا تقریر کی، میں وہ سرکار کے لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم سرکار کے لفظ جو آج سے 1400 سال پہلے میرے سرکار نے مسجد اقصی میں تقریر بیان فرمائی تھی۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، ظاہری طور پر لگتا ہے نا ہمیں کہ مسجد اقصی پر یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن یہ وہ مسجد ہے جس کے امام کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر حالات الٹ پلٹ نظر آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ والعزیز یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس ہی رہے گی۔ دعا کیا کرو یا مولا وہاں پر مسلمانوں کو فتح۔ اب سرکار نے جو اعلان کیا، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، تعریف اس رب کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس رحمت للعالمین کی شان کے لیے ایک بار مل کے کہیے سبحان اللہ۔ پھر اگلا جملہ فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور تمام لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کر بھیجا، نذیر بھی بنا کر بھیجا۔ یہ میرے حضور تقریر بیان فرما رہے ہیں، میں حضور کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، اور مجھ پر قرآن نازل کیا۔ تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا۔ فِيهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایسا قرآن مجھے دیا جس میں ہر کائنات کا ہر تحفہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور اگلا جملہ، اے سرکار کی امتیوں، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جملہ سننا سرکار نے تقریر کی آخر میں کیا جملہ فرمایا، فرمایا
تعریف ہے اس خالق کائنات کے لیے. وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, اور تعریف ہے اس خالق کائنات کے لیے جس نے محمد کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہوا ہے. وہ دیا رحمت تو صدقے کے قربان چلے جائے. تعریف ہے اس وحدہ اللہ شریک کی جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا ہوا ہے. اور فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا, اور میری امت کو امت اوسط بنایا ہوا ہے. یہ تو قرآن پاک میں یہ الفاظ ہے نا, وَسَطًا لِتَكُونُوا, یہ الفاظ قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہم نے اے معبود تیری امت کو اوسط میں رکھا, درمیان میں رکھا ہوا ہے. وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے وسط والی امت بنایا ہوا ہے. وَجَعَلَ أُمَّتِي فَاتِحٌ وَخَاتِمًا, اور میری امت کو سب سے زیادہ فتح حاصل کرنے والی اور سب سے آخری امت بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر. فاتح و خاتمہ, اس کا کیا مطلب؟ پہلی امت افتتاح ہونے والی اور آخری امت, یعنی جس کا سادہ سا ترجمہ میں یوں کروں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی امت بھی یہ ہے, سب سے آخری امت بھی یہ ہے. آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا لیکن جملے پر غور نہیں کیا. وہی امت پہلی اور وہی امت آخری, یہ کیسے ہو گیا؟ افتتاح بھی اسی امت پر اور اختتام بھی اسی امت پر. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے محبوب کے الفاظ ہیں. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آخری امت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امتوں کے بعد دنیا میں یہ آخر میں تشریف لے کر آئے گی. جو فرمایا ہے پہلی امت ہے, فرمایا جنت میں سب تو پہلے میرے گناہ میں جانے گے. جب سرکار تقریر کر کے تشریف فرما ہوئے تو کیا ہوا, وہاں پر یہ نعرہ بلند ہوا. کیا نعرہ بلند ہوا؟ وہ جو میں نے ابھی آپ کو 2 نعرے لگوائے نا, لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ جو نعرہ ہے یہ حدیث پاک میں ثابت کرنے لگا ہوں. جب سرکار نے یہ تقریر بیان فرمائی تو اس محفل میں یہ ایک آواز بلند ہوئی. جب سرکار تقریر کر کے مکمل کر چکے تو فرمایا, آواز آئی, بِهَذَا فُضِّلَ لَكُمْ محمد. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے کملی والے مصطفیٰ کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے. اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اللہ اے ایمان والو, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یہ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پاک فتاوی رضویہ شریف میں لکھی ہوئی ہے. وہ حدیث پاک کیا ہے کہ میرے سرکار کو جب معراج ہوا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار براہ راست عطا فرمایا گیا. براہ راست بغیر حجاب کے عطا فرمایا گیا. اے میرے پیارے دوستو, حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں, آج کے درس پاک کی آخری حدیث پاک میں سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور جگا کر ارادہ رکھتا ہوں کہ جب میرے حضور یہ معراج کر کے واپس آئے, ظاہری بات ہے اس میں عبدی ہی کا لفظ ہے. عبدی ہی بندے پر بولا جاتا ہے, روح پر نہیں بولا جاتا. اپنے بندے کو سیر کروائی ہے, روح کو سیر نہیں کروائی. پتہ یہ چلا جہاں جہاں میرے مصطفیٰ سیر کرتے گئے حضور کا جسم بھی ساتھ ہی سیر کرتا ہے. یہ تو قرآن کا لفظ, بے عبدی ہی, اپنے بندے کو سیر کروائی. روح عبدی ہی نہیں کہا, اپنے بندے کی روح کو سیر نہیں کروائی. تو جب میں آخری بات یہ کرنے لگا ہوں, یہ عقیدہ ہے ہمارا
کوئی مانے چاہے نہ مانے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی بس دلیل دینا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جو غوث پاک کا عقیدہ ہے کہ نبی نے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے، اور جو میرے دادا صاحب نے لکھا ہے کہ نبی نے آنکھوں سے دیدار کیا ہوا ہے، جو میرے خواجہ کا عقیدہ ہے کہ نبی نے آنکھوں سے دیدار کیا ہوا ہے. یا مولا کریم، اور تو ہمیں نہیں پتا، ہمارا وہی عقیدہ جو تیرے ولیوں کا عقیدہ ہے. بات سنو یا پھر جب سرکار واپس تشریف لے کر آئے، کہتے ہیں نا کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، روڑا پڑ گیا. ایک کے بھی ہو سکتا ہے، ایک کے بھی ہو سکتا ہے راتوں رات واپس آ جائے. تو جب یہ مسئلہ بنا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو میں نے یہ پوچھا کہ جب سرکار نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں ہو کر آیا ہوں، میں ہر چیز بتانے کا جواب دے ہوں، پوچھو جو پوچھتے ہو، پوچھو جو پوچھتے ہو. میرے سرکار ایسے تقریر بیان فرماتے رہے، مکہ کی بات ہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. لوگوں نے سوال کیے، لوگوں نے سوال کیے. نکر میں حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے. اس مجلس میں میری تقریر کا آج کا آخری واقعہ، آخری حدیث پاک ہے. یہ بھی تفسیر در منصور کے صفحہ نمبر 167 کی حدیث پاک پڑھنے لگا. نکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب لوگوں نے سوال کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اونچی بابا سے بلند بولا، اشہد انک رسول اللہ. سونیا میں گواہی دینا تسی سچے رسول ہو، میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو، میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو. تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے یہ گواہی دی تو میرے سرکار نے فرمایا آج سے میرا ابوبکر صدیق ہے، صدیق ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں سرکار کا وہ معجزہ جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا، اس کا تذکرہ کرنے سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے موسم میں بارش بھی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سرکار کے غلام آئے بیٹھے. ماہانہ درس قرآن شریف تھا، اللہ پاک رونقیں لگا دیتا ہے. حضرت علامہ قاری فیضان امینی صاحب تشریف لے کر آئے. میں دل کے عطا گرائیوں سے شکریہ پیش کرتا ہوں، اور میری مائیں اور بہنیں جو سننے کے لیے آئی ہیں، مولا کریم ان کی بھی حاضری کو قبول فرما، اور جو عقیدے اولیاء اللہ کے نظریے کے مطابق آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھے ہیں، یا مولا آخری دم تک ان پر جمے رہنے اور انہی عقیدوں پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.